السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ آج پھر تسی سانو اکٹھا دیکھ رہے ہو نا، تسی سمجھے کہ شاید حمزہ شہباز اور نون لیگ ہار گئی ہے دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اسی نویں جوش جذبے نال آئے ہیں۔ بالکل بالکل، کیوں اور جی شیخ صاحب؟ میرا خیال ہے آج ہم ان ریزنز کو بھی ڈسکس کریں گے جس وجہ سے یہ ہارے ہاں ہیں۔ جی، آج ہم آپ کو بڑے اہم راز بتائیں گے، گفتگو کریں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے، اور شیخ صاحب کے پاس بھی بڑی اچھی باتیں ہیں، میرے لیے بھی ہیں۔ ہم سب پریشان بھی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ہمیں افسوس ہوا ہے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے جو رزلٹ آیا ہے نا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ 18 جیتے گی۔ میں نے تو شیخ صاحب یہ پیشن آپ گوئی کی کی۔ پریڈکشن تھی؟ ہاں جی، اور آپ کی بھی تقریباً ملتی جلتی تھی نا۔ اچھا، میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس کے اوپر کیونکہ میں سلیم صافی صاحب کو سنتا رہتا ہوں۔ اچھا، ان کو بھی سنتے رہتے ہیں؟ تو یہ جی ان کو بھی سنتے رہتے ہیں، تو آپ چلیں شیخ صاحب سے افتتاح۔ شیخ صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ نیوٹرل ہی تھے یا کوئی اوور نیوٹرل تو نہیں ہو گئے تھے؟ ایکسٹرا نیوٹرل ہو گیا سر۔ چلیں جی، میں نے اوور نیوٹرل کا استعمال کیا ہے، شیخ صاحب ایکسٹرا نیوٹرل کا کر رہے ہیں۔ اس کی آپ ریزن بتائیں سر تھوڑا سا۔ میں سر اس کے اندر تھوڑا سا ایکسپلین یہ کر دیتا ہوں کہ جو بھی پیچھے معاملات ہوئے اس الیکشن کے اندر بھی اور ویسے بھی جو آپس میں ان کی گیو اینڈ ٹیک چلا، اس کے اندر الٹیمیٹ جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ اگر انہوں نے صرف ایک خاص وقت کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنی پرائم منسٹرشپ لینی تھی اور وہ انہوں نے شوق پورا کر لیا، لیکن میرا خیال ہے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوا اوور آل۔ جس طرح عدم اعتماد کے فوراً بعد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کال کر دینا چاہیے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، آج بھی نواز شریف کا یہی بیان آیا تھا کہ سر اب سچویشن بہت چینج ہو گئی ہے۔ اب تو دیکھیں نا سر، اس وقت ابھی نہ تو انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی تھیں، نہ اوور آل اتنی مہنگائی ہوئی تھی۔ اب تو سارے کا اور وہ سارا بوجھ عمران پہ ہی چلنا تھا اگر شروع میں یہ کر دیتے۔ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد فوری بات وہ نواز شریف کی ایک شاندار موو تھی، بہت شاندار ان کو ڈائریکشن تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، مریم نواز نے ایک دو جلسوں میں بھی یہ کہا کہ ہم بہت جلد جو ہے الیکشن میں جائیں گے، ایک سرگودے والے میں یاد ہے۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اب یہ بری طرح پھنس گئے، اور اس وقت یہ بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ جو ضمنی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، یہ تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ان کے ڈیسیژنز غلط ہوئے۔ دوسری بات سر، یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ مہنگائی کی وجہ سے نہیں دیا یا اپنوں کا رحم ہے، اپنوں کا وہ کہتے ہیں نا اپنوں پہ کرم غیروں پہ ستم؟ اس میں بہت سارے ایشوز آ گئے نا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے، کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، وہ کینڈیڈیٹس کبھی بھی نون لیگ کے نہیں تھے۔ وہ تو ابھی ریسنٹلی عدم اعتماد کی صورت میں ان کو ملے تھے، اور جو ان کے ایکچوئل ان حلقوں میں نمائندے تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے جو پچھلے الیکشن میں ہارے تھے، کسی کے 60,000 تھے اور جیتنے والے کے 65 تھے۔ ہاں بالکل، نیرو مارجن تھا۔ آج وہ بھی ان کے اس فیصلے کی وجہ سے، نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کے فیصلے کی وجہ سے وہ نالاں ہیں، اور اس وجہ سے عوام بھی پریشان ہو گئی، کنفیوز ہو گئی کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ اس بندے کو پی ٹی آئی کا ووٹ دیا تھا، آج یہ نون لیگ کا ووٹ مانگنے ہیں، تو یہ جائیں کہاں؟ تو یہ بھی ووٹ ڈسٹرب ہوا، اور پی ٹی آئی والے بہت کلیئر تھے، انہوں نے نیا بندہ بھی اگر کھڑا کیا تھا تو بہت ایزیلی ان کو ووٹ ملے، چونکہ وہ عمران خان کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ کنفیوژن تھی، یہ ہے بیسک وجہ۔ اور دوسری وجہ آپ مہنگائی کہہ رہے ہیں؟ سر مہنگائی جو ہے وہ تو اسی وقت سمجھ آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی ہیں وہ عمران خان نے پوری نہیں کی تھیں، جو ایگریمنٹ اس نے آئی ایم ایف سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا تھا، اس کی بنیاد پہ ان کو پیٹرول پرائسز بڑھانی تھی، اور پیٹرول کی وجہ سے اوور آل ہر طرف مہنگائی بڑھی، اور بڑھائی بھی پھر بہت زیادہ، یعنی 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں 100 روپیہ پر لیٹر سر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وجہ سے عوام جو ہے اس نے اپنا غصہ ووٹ کی صورت میں نکالا۔ لیکن اب آ جاتے ہیں سلیم صافی صاحب کی طرف۔ جی، سلیم صافی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے 17 جولائی کو ہی اس الیکشن کا رزلٹ معلوم تھا، کتنی سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی ہیں اور کتنی سیٹس نون لیگ کو ملنی ہیں۔ تو میں نے ٹی وی پہ آ کے بھی اس چیز کے حوالے سے تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر اتنا اوپن رزلٹ پہلے ہی پتہ ہے تو مجھے آگے ٹی وی پہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سر یہ جو پہلے پتہ ہے کہ نامعلوم کی وجہ سے پہلے پتہ ہے، نیوٹرل کی وجہ سے پہلے پتہ ہے،
या कोई और कोई मौजूदा या था जिस इस ये बात बताएं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल, सीक्रेट क्या था? एक्स्ट्रा न्यूट्रल की वजह से। और आप ये देखें कि अगर उनका हम मौक़िफ़ देखें, वो कहते हैं इलेक्शन वाले दिन मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की कॉल आई, मुझे सिराजुल हक साहब की कॉल आई, MQM वालों की कॉल है कि ये हो क्या रहा है सडनली, और जिस वक्त वो सडनली हुआ तो सारी अवाम ने मैं सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये PDM की हुकूमत थी, ठीक है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी PDM की हुकूमत थी ना, तो अभी ये जो नून लीग ने टिकट दिए थे अपनी पार्टियों के PDM के मशवरे से दिए, ठीक है, पंजाब में। अब मुझे ये बताएं कि आपको कहीं नज़र आया कि PDM के मौलाना फजल रहमान ने, आसिफ जरदारी ने या बिलावल भुट्टो ने इन उम्मीदवारों की हेल्प के लिए कोई आके कैंपेन की हो, कोई जलसा की हो, जुलूस की हो? नहीं, इसमें आप क्या ये भी इस व्यू पर भी थोड़ा सा बोल सर, ये विजन जो है ये अदम एतमाद से पहले का हमें जरदारी साहब की बातों से नज़र आ रहा था कि अगर कामयाबी हो तो PDM की हो, अगर किसी जगह पे नाकामी हो तो सिर्फ नून लीग की हो। तो ये सर अपनों ने ये करम भी किया है ना, कोई यूसुफ रोज़ा गिलानी हो या सेकंड टाइम की सेकंड टीयर की, या आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल हो, मौलाना, एक दिन भी एक बंदा भी यहाँ कैंपेन सिर्फ मरियम नवाज ने की है, बिल्कुल, बस, और कोई नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये भी एक वजह है, ये भी नोट कर लें, एक वजह है सर। देखें, अगर मिलके चले हैं तो ये भी ज़िमनी इलेक्शन भी तो PDM के थे ना। बिल्कुल, ठीक है ना जी। पंजाब में गवर्नमेंट भी तो PDM की वजह से बनी थी, तो कैंपेन सिर्फ नून लीग करे और अब नाकामी भी सिर्फ नून लीग की हुई है। और ये अल्टीमेटली, मैंने जैसे बहुत स्टार्ट में ये बात कही कि अल्टीमेटली ये सारे का सारा पॉलिटिकल लॉस सिर्फ PMLN का हुआ है। अच्छा, ये सर बताएं कि ये जो 20 हल्कों पे रिजल्ट आया है नून के खिलाफ, अगर इस वक्त कौमी इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा, या ये सिर्फ रिएक्शन की वजह से आया, नून लीग अभी भी पॉपुलर है? देखें, इस इलेक्शन के अंदर जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ थे कि जो लोग PTI छोड़कर नून लीग या PDM में आए थे उनको इन्होंने टिकट्स देनी थी। देखें ना, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी ना। तो अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो ये अपने ही लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे, अपने ही लोगों को टिकट नून लीग जीत सकती है, नून लीग जीतेगी। तो मेरा भी दोस्तों यही मौक़िफ़ है। इस वक्त हम वीडियो को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो शेख साहब का मेरा एक ही व्यू है, इंशाल्लाह अगर जनरल इलेक्शन हो तो नून लीग आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है सर, बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।